مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا ان کی خادمہ سارا ایس پی ڈینیل آپ کی خدمت میں اسلام پیش کرتی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بائبل کوسچنز ود سارا ایس پی ڈینیل آن جیزس لائٹ ٹی وی۔ تو آج ہم اپنے پروگرام میں جو سوال ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ شیطان کون ہے۔ شیطان کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ کچھ لوگ شیطان کو ایک لال رنگ کے شخص کے طور پر دیکھتے ہیں جس کے سر پر سینگ لگے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں کیا کرتا ہے، بدی کے لیے اکساتا ہے۔ دیگر کے نزدیک یہ بدی کا تجسم ہے۔ خیر، بائبل ہمیں اس کی پوری تصویر دکھاتی ہے۔ اگر ہم سادہ طور پر دیکھیں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ ایک فرشتہ تھا جو کہ گناہ کے سبب سے، غرور کے سبب سے اسے آسمان پر سے گرا دیا گیا، اور اب جو ہے وہ مکمل طور پر شیطان جو ہے وہ خدا کی مخالفت کر رہا ہے۔ وہ اپنی پوری قوت سے، اپنی پوری کوشش سے خدا کی مرضی کو، خدا کے مقصد کو پورا ہونے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شیطان کو شیطان نہیں کریٹ کیا گیا تھا، اس کو ایک پاک فرشتے کے طور پر جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اس کو کریٹ کیا گیا تھا، اس کو تخلیق کیا گیا تھا پاک فرشتے کے طور پر، اور یہ باقی تمام فرشتوں سے افضل فرشتہ تھا۔ اور سننے میں ملتا ہے کہ اس کے پروں میں سے جو ہے وہ میوزک بھی نکلتا تھا، اور یہ باقی فرشتوں سے زیادہ افضل تھا، لیکن اس نے غرور کیا اور اس کو آسمان پر سے گرا دیا گیا۔ آئیے اس کے لیے ہم حوالہ دیکھتے ہیں، یسایہ اس کا 14واں باب اور اس کی 12 آیت سے لے کے 15 آیت تک پڑھیں گے۔ یوں لکھا ہے: اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پاتال میں گھڑے کی تہہ میں اتارا جائے گا۔ آمین۔ یہ ابلیس کو یہاں پر صبح کا روشن ستارہ کہا گیا ہے، شیطان کو، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ صبح کا روشن ستارہ، اور اس کی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ تو ایسے کہتا تھا، لیکن تو کیا کیا جائے گا؟ گڑھے میں اتارا جائے گا، پتال میں، گڑھے کی تہہ میں اتارا جائے گا۔ شیطان کو ایک کروبی کے طور پر تخلیق کیا گیا جو کہ فرشتوں میں موجود درجہ بندی میں بلند ترین درجہ ہے، لیکن کیا ہوا؟ اس کے دل میں گھمنڈ سما گیا اور اس نے چاہا کہ وہ اپنا تخت خدا کے تخت سے بھی اونچا لگائے، تو کیا ہوا کہ اس کو آسمان پر سے گرا دیا گیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں حزقیل اور اس کا 28واں باب دیکھیں گے، اور اس کی 16-17 آیت میں یوں لکھا ہے: اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرف پھینک دیا، اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا۔ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکومت کھو دی۔ خدا نے اسے سب سے جو ہے وہ افضل فرشتہ بنایا تھا، وہ اپنے حسن پر جو ہے وہ گھمنڈ کرتا تھا، وہ خوبصورت بھی تھا اور میوزک بھی تھا اس کے پروں میں، تو وہ سب سے افضل فرشتہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں گھمنڈ سما گیا، اور اس نے سوچا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بھی اونچا لگاؤں گا۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ خدا نے اسے آسمان پر سے زمین پر پھینک دیا، اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس نے اپنی حکومت، یعنی اپنا درجہ جو خداوند نے اسے دیا ہوا تھا، وہ کھو دیا۔ آج ہم دا بائبل کوسچنز والے پروگرام میں جو کوسچن ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کہ شیطان کون ہے۔ تو شیطان کون ہے؟ اس دنیا کا سردار ہے۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 31ویں آیت میں یوں لکھا ہے: اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا۔ تو شیطان کون ہے؟ اس دنیا کا سردار ہے۔ آئیے خدا کے کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ شیطان کون ہے۔ کلام شیطان کے بارے میں کیا بتاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 4واں باب اور اس کی 4 آیت پڑھیں گے۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے: یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے،
تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ کیا کہا گیا ہے شیطان کو کلام میں؟ اس جہاں کا خدا۔ شیطان کون ہے؟ اس جہاں کا خدا ہے۔ آئیے خدا کے کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، مکاشفہ اس کا 12 باب اور اس کی 10 آیت پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا۔ آمین۔ تو خدا کا کلام ہمیں شیطان کے بارے میں کیا بتاتا ہے کہ شیطان کون ہے؟ الزام لگانے والا۔ آئیے خدا کے کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں گے، متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ تو شیطان کیا ہے؟ آزمانے والا ہے۔ آئیے خدا کے کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں گے، جانتے ہیں کہ شیطان کون ہے۔ پہلا تسلنیکیوں اس کا 3 باب اور اس کی 5 آیت پڑھیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تمہیں معلوم بھی ہے، اس واسطے جب میں اور زیادہ برداشت نہ کر سکا تو تمہارے ایمان کا حال دریافت کرنے کو بھیجا، کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ آزمانے والے نے تمہیں آزمایا ہو اور ہماری محنت بے فائدہ گئی ہو۔ شیطان کون ہے؟ آزمانے والا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پیدائش 3 باب کے مطابق بھی شیطان کون ہے؟ گمراہ کرنے والا، دھوکہ دینے والا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ اس کا 20 باب اور اس کی 10 آیت پڑھیں گے، یوں لکھا ہے، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندھک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور رات دن ابدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ آمین۔ تو یہاں پر بھی شیطان کو کیا بتایا گیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ گمراہ کرنے والا ہے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ شیطان کون ہے۔ شیطان اس جہاں کا خدا ہے، شیطان اس دنیا کا سردار ہے، اور شیطان ہوا کی عملداری کا حاکم ہے، شیطان الزام لگانے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے۔ اور ہم نے کافی حوالہ جات دیکھے خدا کے کلام میں سے اس سوال کے تعلق سے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس پروگرام کے وسیلہ سے ضرور برکت مل رہی ہوگی۔ اگر آپ کا بھی کوئی کوسچن ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ہر سوال کا جواب دیں۔ اگرچہ شیطان کو گرا دیا گیا زمین پر، لیکن آج بھی وہ اپنا تخت خدا کے تخت سے اونچا کرنے کی کوشش میں ہے۔ آج بھی وہ لوگوں سے اپنی پرستش چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ خدا کے ہر کام کی نکالی کرتا ہے، اور لوگوں کو خدا کے خلاف بغاوت کے لیے اور خدا کے مخالفت کے لیے جو ہے وہ تیار کرتا ہے، اور وہ اپنی پوری قوت لگاتا ہے ان لوگوں کے خلاف، خدا کے لوگوں کے خلاف جو خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ شیطان کا جو ہے وہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنی ابدیت جو ہے وہ آگ کی جھیل میں اور عذاب میں گزارے گا۔ تو ایسے ہی ہم خدا کے کلام کو جانیں گے تو برکت حاصل کریں گے۔ تو مزید آپ کا بھی کوئی کوسچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم یوں ہی خداوند میں بڑھتے رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ آمین۔